یہ کام کرنے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ. ہم شیطان کی بھی مانیں، پیارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانیں. تھوڑا یہ دین چلے گا، تھوڑا وہ دین چلے گا، ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دیا گیا، کہا کہ اگر تم کہتے ہی ہو کہ یہ نئے دین کو ماننا ہی ضروری ہے، تبلیغ ضروری ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا ضروری ہے، ایک اللہ کی عبادت ضروری ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن تھوڑا ہمارا بھی مانو. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. پیارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیا گیا، کچھ دنوں کے لیے آپ ہمارا مانیں، کچھ دنوں کے لیے ہم تمہارا مانیں، ایک بھائی چارہ قائم ہوگا، آپ کا دین بھی چلے گا، ہمارا دین بھی چلے گا. لیکن اللہ نے قرآن نازل کیا، مجھے اس مذبذبین بین ذالک والے دین کی ضرورت نہیں ہے. قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، تم ہماری عبادت نہ کرو، ہم تمہاری عبادت نہیں کریں، تم ہمارے اللہ کی عبادت نہ کرو، ہم تمہارے معبودوں کی عبادت نہ کریں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. آج کلچر نے، آج جو غیروں کی تہذیب و تمدن ہے، اس نے ہمارے درمیان ایک رواج قائم کیا ہے، اور اس رواج کے اوپر چل کر ہم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں. اور پھر کیا امید کر رہے ہیں کہ جب ہم مریں گے تو پیارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر ہمیں پلائیں گے، پھر ہماری سفارش کریں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ ہمیں شکلوں سے پہچانیں گے. پیارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسلوں سے ہمیں پہچانیں گے، ہماری شکلوں سے پہچانیں گے. جب ہماری شکلیں یہودیوں کی طرح ہوں گی، جب ہماری شکلیں عیسائیوں کی طرح ہوں گی، جب ہماری شکلیں مرزائیوں کی طرح ہوں گی، پھر اللہ کے رسول ہمیں پہچانیں گے نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پہچان کا ذریعہ یہ ہے، میری امت کے چہرے چمکیں گے، میری امت کے بازو چمکیں گے، میری امت کا سر چمکے گا، میری امت کے پاؤں چمکیں گے. کیوں چمکیں گے؟ کیونکہ یہ 5 وقت دن کے اندر وضو کیا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور جن اعضاء کو وضو کرنے میں دھویا جاتا تھا، ان اعضاء کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں اپنے امتیوں کو پہچانیں گے. اگر ہم نماز لے کر گئے ہوں گے، ہمارے وہ اعضاء چمکیں گے. اگر نہیں گئے ہوں گے، اور کتنا بھی شفیق نبی ہو، حدیث مبارک ذہن میں رکھو، جبریل امین علیہ السلام ہوں گے، حوض کوثر ہوگا، لوگ جا رہے ہوں گے جام کوثر پینے، اور کچھ لوگ ایسے آئیں گے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جام پیش کرنے ہی والے ہوں گے. جبریل امین علیہ السلام فرمائیں گے کہ رک جاؤ، ان کو نہ پلاؤ. من ذا الذی غیر بعدی دینی، کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو تبدیل کیا تھا، آپ کی سنتوں سے نفرت ہو چکی تھی، داڑھیوں کو قطر دیا تھا، آپ کے لباس سے نفرت ہو چکی تھی، آپ کے لباس کو اتار دیا تھا، آپ کی تہذیب سے نفرت ہو چکی تھی، آپ کی تہذیب سے منہ موڑا تھا، آپ کے چلن پھرن سے نفرت ہو چکی تھی، غیروں کی تہذیب کو اپنایا تھا، غیروں کے شعار کو اپنایا تھا. من ذا الذی غیر بعدی دینی، آپ کے بعد آپ کے دین کو تبدیل کرنے والے یہ لوگ ہیں. اور پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام جب یہ کہیں گے، پیارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ غمخوار نبی، سنیے وہ کیا کہیں گے، سحقن سحقن سحقن، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ. من ذا الذی غیر بعدی دینی، میرے بعد آپ نے میرے دین کو تبدیل کرنے کی کوششیں کی، یہ دین تبدیل نہیں ہوگا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس دین کو بدلا نہیں جا سکتا. ہر دور کے اندر ایک جماعت کھڑی رہے گی، چاہے وہ علماء کی شکل میں ہو، چاہے وہ داعیوں کی شکل میں ہو، ہر دور کے اندر ایک جماعت کھڑی رہے گی. وہ اس دین کو مضبوطی سے پکڑے گی، عضوا علیہا بالنواجذ، اس دین کو مضبوطی سے پکڑے گی، اور وہ وہی کارنامے پیش کرے گی جو آج سے 1400 سال پہلے ابو بکر نے کارنامے پیش کیے تھے. وہ وہی کارنامے پیش کرے گی جو آج سے 1400 سال پہلے بلال حبشی نے انگاروں کے اوپر اپنے جسم کو لٹوایا، اور پھر ان کے جسم سے نکلی چربی، ان کے جسم میں پگھلی چربی، ان چربیوں سے انگارے بجھتے، لیکن بلال حبشی کی زبان سے احد احد کی صدا بند نہیں ہوتی، اللہ اکبر کے نعرے بند نہیں ہوتے. پھر وہ کارنامے پیش کریں گے. اور ہر دور کے اندر ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، یہ پگڑیوں والے ہیں، یہ سفید کرتوں والے، جن کو آپ ٹیڑھی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ چندہ جمع کرنے کے لیے آتے ہیں، اور آپ سوچتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے ماتھے کے اوپر بل چڑھ جاتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یوم یحمى علیہا
فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم. پھر کیا کیا جائے گا؟ کل قیامت کے دن ان کے سونے چاندی کو جمع کیا جائے گا، ان کے مال و دولت کو جمع کیا جائے گا، آگ کے اندر پگھلایا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم میں پگھلایا جائے گا. فتقوی بہا جباہہم، سفیر آتا تھا ان کی پیشانی پر بل چڑھتے تھے. اللہ کہیں گے فتقوی بہا جباہہم، ان کے اس سونے چاندی کو جمع کر کے آگ میں پگھلا کر ان کی پیشانیوں کو داغو، ان کی پیٹھوں کو داغو، ان کی کمروں کو داغو. کیونکہ جب یہ لوگ آتے تھے تو یہ کمر دکھاتے تھے، پیٹھ پھیرتے تھے، بھاگتے تھے. اگر یہاں سے سفیر آتا یہ یہاں سے چلے جاتے.